کفر کے اس عالم میں جس کا مطلب ہے چیزوں کو چھپانا، حق کی آواز یہ ہے کہ صداقت کو تم عام کر دو۔ ہفتہ وار پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید۔ آپ کی اور آپ کے عزیز و اقارب کی میں سلامتی چاہتا ہوں اور السلام علیکم۔ یہ ایک بہت اچھا سلسلہ ہے جو ہم ہفتہ وار اس پروگرام کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ اظہار خیال کرتے ہیں، اور یوں میں آپ سے یا آپ مجھ سے لاکھوں میل ہزاروں میل بھی دور ہوں تو بھی یہ پروگرام جو ہے ہمارے لیے ایک رابطے کا ذریعہ ہے کہ ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پچھلے ہفتوں کے اندر ہم نے ایک بہت ہی سینسٹیو موضوع کے اوپر بات کی تھی کہ کافر کون ہے، کیونکہ اس کی بہت زیادہ تشہیر ہے، بہت زیادہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہ صرف لفظ نہیں بلکہ اس کے پیچھے ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایک پورا اسکول آف تھاٹ ہے، اور یہ آپ کو سیلف سینٹرڈ کر دیتا ہے کہ صرف اپنے آپ کو اچھا سمجھو اور دوسرے کو کافر، انفیڈل، انہولی یا ریجیکٹر سمجھو کہ وہ دوسرا انسان جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن حضور سیدنا المسیح کی تعلیمات جو ہیں ان کا خاصہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نہ صرف اپنے آپ کو بہتر سمجھو بلکہ اپنے آپ سے دوسرے کو بہتر سمجھو۔ یہ عزت افزائی کا پہلو تھا، بلکہ ایک موقع پر لوگوں نے شکایت کی کہ آپ کے نام پر کچھ لوگ بدروہیں نکالتے ہیں، یہ انجیل شریف کے اندر واقعہ ہے، لیکن وہ آپ کو مانتے نہیں، وہ آپ کے ڈسائپل نہیں ہیں، وہ آپ کے جانثار نہیں ہیں۔ تو آپ غور و فکر کر سکتے ہیں ان کلمات پر جو جناب حضور المسیح نے ادا فرمائی، یسوع مسیح نے۔ آپ نے فرمایا ان کو میرے نام سے بدروہیں نکالنے سے منع نہ کرو، کیونکہ کوئی شخص ایسا نہیں کہ وہ میرے نام سے کمالات دکھائے، بدروہیں نکالے یا کچھ اور اچھے کام کرے اور پھر جلد میرا مخالف ہو جائے، بلکہ آپ کے دل کی وسعت اور آپ کی عادت کریمانہ اس حد تک تھی کہ آپ نے فرمایا جو ہمارے مخالف نہیں وہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یوں ہمیں ملتا ہے کہ انجیل شریف کا بیسیکلی جو پیرایا ہے وہ ان سارے کفر کے نعروں پر پانی پھیر دیتا ہے، اور آپ ایک ایسی ہستی کا دیدار کرتے ہیں جس کی شخصیت کو ناپنا، اس کا اندازہ کرنا انسانی اور بشری عقل اور ذہن کے احاطہ میں نہیں آتا۔ ہم ایسا کر نہیں سکتے ہیں۔ یعنی اگر آج کے اس پروگرام میں کافر کون ہے اس کو جب ہم اور کھولنے کے لیے جا رہے ہیں اور وضاحت کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ابتدائی جملے جو میں بول رہا ہوں انجیل شریف کی مناسبت سے، اور جناب خداوند یسوع المسیح جو حکیم کائنات بھی ہیں، جو رحمت دو عالم بھی ہیں، ان کے جو فرمودات ہیں وہ جیسے جیسے آپ پڑھتے چلے جائیں گے وہ مسحور کن ہے، وہ آپ کی شخصیت کے اندر ایک عجیب سے اثر کے ساتھ اترتے چلے جائیں گے۔ مثال کے طور پر ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی اور وہ میرا مسلمان اچھا بھائی اور دوست ہے، اس کے ساتھ ہم محو گفتگو تھے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ کبھی آپ کو مختلف مڈل یا ہائی سکولز اسپیشلی پاکستان یا اس طرح کی جہاں پر اردو زبان بولی جاتی ان ملکوں کے اندر جانے کا اتفاق ہوا؟ تو انہوں نے کہا یس۔ تو وہ پھر بیان کرنے لگے کہ میں ایسے ہی ملک کے اندر رہائش پذیر ہوں۔ تو میں نے ان کو ایک بات بتائی کہ کہیں آپ نے کبھی کسی اسکول کی دیوار کے اوپر یہ الفاظ لکھے ہوئے دیکھے ہیں کہ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں؟ تو وہ فوری چلا اس نے کہ بالکل صدیق بھائی میں نے تو دیکھا ہے اس بات کو ایک دو اسکولز کے اوپر۔ تو میں نے کہا اس کا رائٹر کون تھا، اس کا مصنف کریٹر کون تھا، کسی کا نام پڑا؟ کہتا نہیں، مجھے ایسے لگا جیسے کسی بڑے بزرگ نے یا بڑے کسی سیانے نے یا حکیم بندے نے جو حکمت والا ہو اس نے یہ بات کہی ہے۔ تو خدا کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یسوع مسیح کے اس فرمان کے مطابق کہ میں دنیا کا نور ہوں، جو میری پیروی میں چلے گا، جو میری اطاعت میں چلے گا، جو میری غلامی میں چلے گا، وہ کبھی طریقے میں نہیں جائے گا۔ تو میں نے ان کو کہا کہ یہ کسی حکیم کا، کسی فلاسفر کا اور کسی سیانے بندے کا قول نہیں ہے، بلکہ یہ مقدس پولس رسول نے کرنتھس کی کلیسیا کے نام جب خط لکھا ہے تو اس کے اندر یہ مرقوم ہے بات کہ جو بری صحبتیں ہوتی ہیں وہ اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا مطلب آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنے کا ہے
کہ جب ہم اچھی باتیں پڑھیں گے تو اچھی باتیں ہی باہر نکلیں گی۔ اب جو آپ کو کافر کا فتویٰ دیتا ہے اٹ سیلف، میں نے کل پیغمبر اسلام کی ایک ایسی حدیث پیش کی تھی جو متفقن علیہ حدیث ہے، یعنی بخاری میں بھی ہے، مسلم بھی ہے۔ اگر اس کانٹیکس میں بھی آپ کافر کون کا مطالعہ کریں، اس کے اوپر سوچیں، اور پلیز اس کو محض گفتگو نہ سمجھیے۔ مجھے پتہ ہے آج بہت زیادہ کمپٹیشن ہے، بے شمار پروگرامز ہوتے ہیں نیشنل ٹی وی پر، انٹرنیشنل ٹی وی پر، اور مختلف موضوعات لے کر آتے ہیں، ایک بھرمار ہے پروگرامز کی۔ لیکن میرا خلوص آپ کے ساتھ یہ ہے کہ یہ عام پروگرام نہیں ہے کہ میں کوئی ایسا ایشو جو جل رہا ہے، جو بڑا ایک بھڑکیلا قسم کا، اس کو صرف پیش کر دوں، بلکہ میں اس ایشو کی طرف جا رہا ہوں جو ہمارے معاشروں کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں، اور کبھی ہم ان پر غور نہیں کرتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مذہبی لوگوں کا ایک فیصلہ ہے، ان کی انسائٹ ہے کہ وہ جس کو چاہیں کافر قرار دے دیں۔ لیکن خدا کا کلام جو ہے وہ آپ کے اندر روشنی کو پیدا کر سکتا ہے۔ اور ایک موقع پر، بلکہ میں آپ کو یاد دے رہا ہوں بیفور گوئنگ ٹورڈز دا اسلامک تھنگ یا قرآن شریف کی وہ بات شیئر کروں، لوگوں نے بے شمار موقعوں پر جناب المسیح پر ایون فتوے لگانا چاہے، اور مذہبی لوگ بڑے طاقتور ہوتے ہیں، اور ایسا نہیں کہ آج کے دور میں ایسی کوئی ان کے ہاتھ میں مشین ہے کہ جس کو چاہیں کافر قرار دے دیں، اور پھر اس کے کانسیکوینسز بھی اس انسان کو بیچارے کو برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ ایسی ذات تھے جن کا میں لیٹر آن تذکرہ کروں گا ابھی اسی پروگرام کے اندر کچھ اور اچھے حوالوں کے ساتھ، تو آپ کے اوپر بھی فتویٰ بازی کی گئی۔ مثال کے طور پہ آپ کو یہ کہا گیا کہ یہ تو گناہ گاروں کے ساتھ بیٹھتا اور کھاتا پیتا ہے، اور پھر آپ کے لیے یہ بھی کہا گیا کہ یہ کفر بکتا ہے۔ تو یہ کفریہ جو چیزیں تھیں یا کفریہ کلمات جو تھے، اور ان کے اوپر جو زور تھا مذہبی لوگوں کا، وہ اس وقت بھی تھا کہ آپ کو بھی انہوں نے بہت موقعوں پر پھنسانے کی کوشش کی۔ لیکن چونکہ آپ عالم کل میں سے، پوری کائنات میں سے واحد ایک ایسی ہستی ہیں جن کا استاد جبریل علیہ السلام نہیں ہیں، جن کا استاد میکائیل علیہ السلام نہیں ہیں، یہ فرشتوں کے نام ہے، اسرائیل نہیں ہے، اسرائیفیل نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ ایک شرع کا عالم ہے، اس کا نام نیکودیمس ہے، اور یوحنا کی انجیل شریف کے اندر یہ پیرایا آپ کو ملے گا۔ وہ آپ کی خدمت اقدس میں رات کی تنہائی میں آتا ہے، اور آ کر انتہائی عقیدت مندی کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوتا ہے، اور کہتا ہے کہ اے ربی، میں جانتا ہوں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر ہے۔ اب وہ جو نیکودیمس تھا وہ فریسیوں کا سردار بھی ہے، اور پھر شرع کا عالم بھی ہے، اور اس کا سٹیٹس بہت ہائی ہے، لیکن اسے اقرار کرنا پڑا کہ تیری تعلیم حیران کن ہے، تو پانیوں کو حکم کرتا ہے، اور تو ہواؤں کو حکم کرتا ہے، تو طوفانوں کو حکم کرتا ہے، وہ تیرا کہنا مانتے ہیں، تو قبر پہ چلا جاتا ہے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے، اور تو روٹیوں کے لیے دعا کرتا ہے تو چند روٹیاں اور مچھلیاں ہزاروں کو جو ہے وہ سیر اور اسودہ کر دیتی ہیں۔ تو اس نے کہا اے ربی، تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، اور جیسے معجزے تو دکھاتا ہے کوئی انسان نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ ایسی با کمال شخصیت آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ لیکن بیڑا گر کس بات سے ہوا ہے، سارا فلسفہ کس بات سے خراب ہوا ہے؟ لوگوں کی اپنی اندھی تقلید سے۔ لوگوں نے لوگوں سے سنا ہے، پر لوگوں نے حضور المسیح سے نہیں سنا۔ آپ کے جملے اتنے مسحور کن ہوتے ہیں، اتنے زبردست ہوتے ہیں کہ جو ایک بار سنتا ہے وہ آپ کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اور آج بھی دیکھیے پوری دنیا کے اندر آپ کو آسمان پر گئے ہوئے 2000 سے زیادہ عرصہ سالوں کا گزر چکا ہے، لیکن دنیا آپ کی دیوانی ہے۔ لاکھوں بند باندھے گئے، لاکھوں تعزیرات پاس کی گئیں، قوانین پاس کیے گئے، ان کے دیوانوں کو منع کیا گیا، روکا گیا، کفر کے فتوے لگائے گئے، ایون ان کو جیل میں کئی عرصہ دراز تک رہنا پڑا، اور جب اس کی ری انویسٹیگیشن ہوئی تو وہ بیچارے بری ہوئے، لیکن ان کے بچے جو ہے وہ پشیمان ہوئے۔ تو میں واپس آ رہا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کی خدمت میں نیکودیمس جو شرع کا عالم ہے، فریسیوں کا سردار ہے، وہ کہتا ہے کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آئے، کیونکہ آپ کلمۃ اللہ ہیں، اللہ کا کلام ہے، تو اللہ کے کلام کے تابع تو فرشتے بھی ہیں، تو اللہ کے کلمے کو، مجسم کلام کو کون سکھائے گا؟ اس لیے پیارے عزیزو، مذہب کا جو ایلیمنٹ تھا وہ اس وقت بھی بہت سٹرونگ تھا، بلکہ آپ کے اوپر بعض دفعہ پتھر برسانے کی کوشش کی گئی، لیکن آپ کمال حکمت اور دنائی سے وہاں بچ کر نکل جاتے تھے، اور پھر آپ کو ایک پولیٹیکل جو کیس تھا اس کے اندر پھنسانے کی بھی کوشش کی گئی۔ دنیا بہت
ہوشیار ہے۔ اس لیے یہ موضوع بہت اہم تھا کہ جہاں پر بھی ایماندار بستے ہیں نمبر 1 پہ وہ دونوں ہی مومنین کہلاتے ہیں، چونکہ مسلمان وہ کہتے ہیں ہم سب سے بڑے مومن ہیں، اور الٹیمیٹلی خدا کے فضل سے مسیحی لوگ بھی مومنین ہیں اور مومنات ہیں، ان کی مرد اور عورتیں، تو دونوں کو اس بات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی تو کرسچنز کو زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے مسیحیوں کو، کہیں ایسی میجورٹی میں الٹریٹ لوگوں میں رہتے ہیں کہ آئے روز ایسے مسائل جنم لیتے ہیں، اور کبھی کبھی مسلمانوں کو دوسرے مسلمان فرقے سے بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو حتیٰ کہ حضور المسیح کے لیے ایک سوال کھڑا کیا گیا کہ آپ یہ بتاؤ کہ کیسر کو، یعنی بادشاہ کو، اعلیٰ حکمران کو ہمیں جزیہ دینا روا ہے؟ آپ کا جواب سن کے آپ حیران ہو جائیں گے کہ واقعتاً نیکودیمس نے، جو فریسیوں کا سردار تھا، اس نے صحیح آپ کی آ کر نعت پڑھی تھی، عقیدت کا اظہار کیا تھا کہ آپ وہ باکمال ہستی ہیں کہ جو خدا کی طرف سے آپ پڑھ کے آئے ہیں، کوئی اور آپ کا استاد نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے ان کو کہا کہ مجھے رائج الوقت جو سکہ جس کو ہم کرنسی کہتے ہیں وہ مجھے دکھائی جائے، اور جب کرنسی آپ کو دکھائی گئی تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اس کے اوپر ایک سائڈ پہ کس کی تصویر بنی؟ انہوں نے کہا جی کیسر کی۔ تو آپ کا جواب اتنا باکمال تھا کہ نہ آپ کو مذہبی مات کر سکے اور نہ سیاسی پولیٹیکل لیڈر۔ آپ نے فرمایا بھائی جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دے دو، اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دے۔ میں جب ویژولائز کرتا ہوں، جب میں وجدان میں اس مجمع کو دیکھتا ہوں، ان عالموں کو دیکھتا ہوں، ان شرارتی لوگوں کو دیکھتا ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنا منہ لٹکا کے نیچے کر کے آنکھیں بند کر کے وہاں جانے میں انہوں نے عافیت سمجھی ہوگی، کیونکہ آپ کا جو مقام ہے وہ کسی دوسرے کا نہیں۔ بلکہ میں واپس آ رہا ہوں کہ یہ عالم کفر جو ہے اس نے بہت ہنگامہ کیا، اور حتیٰ کہ جب آپ کا ٹرائل شروع ہوا وہاں پر بھی ان باتوں کو اجاگر کیا گیا کہ یہ اپنے آپ کو یہودیوں کا بادشاہ کہتا ہے، یہ اپنے آپ کو خدا جیسا بناتا ہے، یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ اعلیٰ اتھارٹی والوں نے اپنے کپڑے چاک کر لیے، وہ حیران اور پریشان ہو گئے کہ اب ہمیں کسی اور گواہی کی ضرورت نہیں۔ تو گزارش میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا یہ سلوگن ہے جس نے صرف ہمیں لپیٹ میں نہیں لیا ہوا، اور بالخصوص ایسے علاقے، ایسے ممالک جہاں پہ مسیحی بہن بھائی اور مسلمان بہن بھائی اکٹھے مل کر رہتے ہیں، وہاں پر اس کا بہت بڑا پرابلم ہے۔ اور دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ جو پروگرام ہے، ہم صرف پروگرام نہیں کہ آپ کے ساتھ کر رہے، بلکہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور میں یوں فیل کرتا ہوں میرا گھرانہ، میری فیملی ہے۔ اگر کسی گھرانے کے اندر یہ بحث چل رہی ہے کہ کافر کون ہے، تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ اس وقت یہ خدا کا منصوبہ ہے کہ ان تک یہ بات چیت جائے، اور پھر اگر یہ معاشرے کے اندر بات چیت چل رہی ہے تو آپ اس پروگرام کے ترجمان ہیں، آپ اچھی بات جا کر بتا سکتے ہیں کہ ایسا نہیں۔ مثال کے طور پہ میں ایک اور آپ کو زبردست بات بتاؤں، یہ مسلمان بہن بھائی جو نماز ادا کرتے ہیں اس کے متعلق آپ حیران ہوں گے، اور اس وقت یقیناً قرآن شریف کو میں اپنے ہاتھوں میں لوں گا اور ایک آیت میں پڑھ کے سناؤں گا، اور یہ آیت پہلی سورت کے اندر موجود ہے، اور پھر یہ کافر کون کے بارے میں بات کرتا چلا جاؤں گا۔ اس کو قرآن شریف کی زبان میں سورہ فاتحہ بولا جاتا ہے، یہ اوپننگ سورہ آف دی قرآن ہے۔ اس کی چند آیات میں آپ کو سنا دوں۔ یہ شروع ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ بہت جو ہے اس کی اسپیسیفک ورس ہے کہ اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا، اور ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا تھا۔ اب یہ جو بات ہے کہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا تھا، یہ حیران کن بات ہے کہ یہ ماضی کی بات ہے، یعنی جن کے اوپر تو نے انعام یا فیورڈ ون لوگ جو تھے جو ماضی میں تھے۔ اب آپ یاد رکھیے کہ اگر تو یہ دعا ہوتی اللہ سے کہ اللہ ہمیں اپنا سیدھا راستہ دکھا، تو اللہ کا نام ہوتا، لیکن چونکہ بہت سے لوگوں کو جو مسلمان بہن بھائی ہیں وہ اسے ایز اے ریچول ادا کرتے ہیں، ایک مذہبی فریضہ سمجھ کے پڑھتے ہیں، لہٰذا میرا خیال ہے کہ 98 میرے مسلمان بہن بھائیوں کو ترجمے کا پتہ نہیں ہوتا، چونکہ مساجد سے، مدرسہ سے یا علماء اور مولوی صاحبان سے انہوں نے سیکھا ہوتا ہے تو وہ پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کا جو معنی ہے وہ بڑا زبردست ہے کہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ اب دعا ہو رہی اللہ سے کہ ہم کو اللہ سیدھا راستہ دکھا، لیکن راستہ کن کا؟ اپنا نہیں، اللہ کا نہیں۔
بلکہ لکھا راستہ ان لوگوں کا الذین۔ اب انتہائی جو اہم ترین حالت ہے پریئر کی، صلات کی، دعا کی، نماز کی، جہاں پہ مسلم عقیدہ بھی یہی ہے کہ بندہ نماز کی حالت میں خدا کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو وہاں راستہ کن کا مانگا جا رہا ہے؟ راستہ مانگا جا رہا ہے لوگوں کا۔ اب یہ حیران کن بات ہے کہ وہ لوگ کون سے جن پر تیرا انعام ہوا تھا، یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیے اور دلچسپی لیں قرآن شریف کو پڑھنے میں۔ اور میں نے ہمیشہ آپ کی حوصلہ افزائی کی، پلیز وہ مناظروں کے دور سے نکلیں، وہ مجادلوں کے دور سے نکلیں۔ آپ پڑھی لکھی دنیا میں رہتے ہیں، آپ اکثر مثال دیتے ہیں جی انسان چاند پر پہنچ گیا، تو ہم کہاں پر پہنچے؟ ہم نے پڑھنا بھی نہیں سیکھا، ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو چاند پر جانے کی تو دور کی بات ہے، بلکہ بہت زیادہ ترقی ہو رہی، تو اس میں پڑھنا بہت ضروری ہے۔ تو میں فوکس اس بات کو کر رہا ہوں کہ اے اللہ ہمیں راستہ دکھا، اپنا نہیں بلکہ ان بندوں کا، ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا تھا۔ اب یہ بڑی بات سمجھنے والی ہے کہ چونکہ اسلام کا جو آغاز ہوا ہے وہ 610 عیسوی 611 عیسوی لگا لے، کیونکہ 571 عیسوی کے اندر AD کے اندر جو ہے وہ پرافٹ اسلام کی پیدائش ہوتی ہے، اور 40 سال ان کی پریپریشن کے ہیں یا ویٹنگ پیریڈ ہے ان کا واٹ ایور اسلام کے مطابق۔ لیکن 610 کے اندر جب وہ اسلام کا اعلان کرتے ہیں، قولوا لا الہ الا تفلحوا، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے تم کامیاب ہو جاؤ گے، تو پھر جو نماز کا یعنی پریئر کا طریقہ بتایا گیا ہے اس کے اندر یہ بات مانگی جا رہی کن کی؟ یعنی 610 یا 571 عیسوی سے پہلے کے جو لوگ تھے ان کا راستہ۔ میں بڑی ادب کے ساتھ آپ سے گزارش کر رہا ہوں، آپ یہ بڑا کوئی عالمانہ سوال نہیں ہے، آپ بھی غور و فکر کر سکتے ہیں کہ 571 یا پراپرلی 610 عیسوی سے پہلے کون سے لوگ تھے، کیونکہ اسلام کا اعلان جو ہے، نبوت جو آپ کو ملی اسلامی عقیدے کے مطابق وہ 610 میں ملی۔ تو آپ دیکھیے کہ پہلے 600 سال میں جو پہلے لوگوں کا راستہ مانگا جا رہا ہے ان میں 3 قسم کے لوگ گن سکتا ہوں۔ ایک تو یقیناً قوم بنی اسرائیل، اہل یہود۔ پھر مسیح کا دور آ گیا تو اہل مسیحیت نے تقریباً 350 تک بے پناہ ترقی کر لی تھی، اور دنیا کے بیشتر ممالک میں یروشلم سے، ناصرت سے، کفر نحوم سے اور اس ٹاؤن سے، اس ولیج سے جو تحریک اٹھی خدا تعالیٰ کے کلام مجسم کی، وہ پوری دنیا میں پھیل گئی۔ لیکن 350 تک یا 610 تک یہ دور تھا مسیحیت کا، یعنی مسیحی لوگ دنیا کے اندر تھے، ایون مکہ، مدینہ، یمن کے اندر، نجران کے اندر، یہ سب مسیحی تھے۔ یہودیوں کے قلعے تھے جن میں ایک بہت بڑا قلعہ مشہور ہے فتح خیبر جس کو کہا جاتا ہے، وہ بھی یہودیوں کا تھا، اور یہودیوں کے باغات ہوا کرتے تھے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ حضرت علی کی وجاہت کا، دلیری کا بہت بڑا شہرہ ہے اسلام کے اندر، یعنی آپ کو لوگ عقیدت اور احترام سے مسلم بہن بھائی شیر خدا بھی بولتے ہیں، لیکن بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ جو مزدوری کرتے تھے وہ یہودیوں کے باغ میں جا کر کیا کرتے تھے، اور جب کہیں اب ان کو آٹے کی کمی ہوتی تھی، روٹے کی، تو اپنی وہ زرہ جو جنگ کے وقت میں یا کشتی میں پہنتے تھے وہ گروی رکھتے تھے یہودیوں کے پاس، پھر وہ آٹا وہاں سے لیتے تھے۔ اس لیے ان کی کتاب ہے نہج البلاغہ، اگر آپ کو کبھی سے مل جائے، جب آپ اس کو پڑھیں گے تو میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے، آپ کو ایسے لگے گا کہ یہ امثال کی کتاب میں، توریت میں سے بہت ساری سملر باتیں جو چونکہ ان کی کمپنی یہود کے ساتھ رہی تھی۔ میں واپس آ رہا ہوں کہ جب حالت نماز میں جو اللہ سے، خدا سے قریب تر حالت ہے، ہم جو دعا مانگ رہے ہیں کن کی مانگ رہے ہیں؟ اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا دے جن پر تیرا انعام ہوا تھا۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے والے لوگ کون ہیں؟ یا یہود ہیں یا مسیحی ہیں، اور پھر امیڈیٹ جو پیغمبر اسلام کی سراؤنڈنگ میں تھے، مکہ کے قریش، کفار، مشرک، جو بھی ان کو نام لے دیں وہ لوگ تھے۔ لیکن آئیے ہم قرآن سے ہی پوچھتے ہیں کہ واقعتاً یہ جو لوگ تھے وہ تھے کون، اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ پھر کافر کون کا فتویٰ خود بخود جو ہے وہ اپنی جان کھو بیٹھے گا، یا وہ کارگر نہیں رہے گا، یا اپنا دم توڑ دے گا جب ہم اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ بڑے غور کے ساتھ سنیے کہ یہ لوگ کون تھے جن پر کیا ہوتا؟ انعمتا، یعنی عام لوگوں کا راستہ نہیں مانگا گیا، اور اس سے مطلب ہے کفار بھی اس میں نکل گئے، مشرکین بھی نکل گئے، بت پرست بھی نکل گئے۔ اب 2 لوگ رہ گئے، کون؟ قوم بنی اسرائیل، جن کے اندر تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور ان کے اندر خدا کا کلام الہام آیا، اور پھر مسیحی لوگ جن کے اندر آخر میں اس نے اپنے کلمہ، اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کی معرفت کلام کیا۔ تو یہ وہ 2 لوگ تھے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جن پر انعام ہوا تھا وہ کون سے لوگ تھے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین،
تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جن پر میرا انعام ہوا تھا، جن پر میں نے فیور کی تھی، اینڈ دوز آر دا فیورڈ ون، وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ سابقہ نبی ہیں، پروفٹس ہیں، اور پھر صدیقین ہیں، وہ جو سچ بولنے والے لوگ تھے، اور پھر جو ہیں وہ شہداء ہیں، مارٹرز تھے، اور پھر صالحین جو اچھا کام کرتے تھے۔ اب یہ مجھے بتائیے کہ اگر حالت نماز میں ہم راستہ تو ان لوگوں کو مانگیں جو ہم سے پہلے ہوئے تھے، جو اسلام سے بھی پہلے ہوئے تھے، اور یہ کھلی مثال ہے، آپ اس پہ غور و فکر کیجئے گا اس پروگرام کے ذریعے کہ بالفرض اگر پیغمبر اسلام بھی چونکہ نماز پڑھتے تھے، اور نماز انہی کی وجہ سے مسلمان بہن بھائی پڑھتے ہیں، اگر پیغمبر اسلام بھی یہ دعا کرتے ہوں گے کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، اور راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا تھا، تو وہاں پہ 4 گروپس ہیں، نبیوں کا، صدیقوں کا، شہیدوں کا، اور صالح لوگوں کا جو نیک کام کرتے ہیں، ان کا راستہ مانگتے تھے۔ اور اب میں نے کہا ہے کہ میرا یہ چیلنج سے مراد ترغیبی بیان ہے، آپ کو میں حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ اور کون سے لوگ تھے جی؟ اگر آپ سامری کو کہیں گے، آپ ان کو ویسے نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ وہ بت پرست تھے، انہوں نے بچڑا بنا دیا۔ اب 2 لوگ تھے جو خدا کی بات کرتے تھے، یا توریت، زبور، انجیل کی بات کرتے تھے، اور اچھی جو نصیحتیں وہ کرتے تھے، دنیا سے محبت کرتے تھے، یا اہل یہود میں لوگ ہوں گے یا اہل مسیحیت ہوں گے۔ تو بیسیکلی قرآن شریف کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حالت نماز کے اندر جن لوگوں کا ہم راستہ مانگیں اور اقرار کریں اللہ ان پر تیرا انعام ہوا تھا، ان پر تیری رحمتیں ہوئی تھیں، ان پر تیری بخششیں ہوئی تھیں، ہمیں بھی بلکہ ان کا راستہ دکھا دے، تو نماز کے باہر نکل کر اگر ہم ان کو کافر کہیں تو میرا خیال ہے کہ پھر بہت اچھی دعا ہم نے نماز کے اندر مانگی ہے۔ اور علم یہ ہے، تعلیم یہ ہے نماز کے متعلق کہ یہ وہ حالت ہے جب بندہ جو ہے اب جو ہے معبود کے زیادہ قریب تر ہے، یعنی نماز پڑھنے والا جو ہے وہ اپنے رب کے زیادہ قریب تر ہے۔ یہ تو دنیا میں بھی نہیں ہوتا کہ ایک کسی اچھے آنریبل ایون اپنے باپ اور ماں کے سامنے کو بات کریں اور فوری جا کر کہیں کہ میں نے تو یہ بات نہیں کی ہے، تو اخلاقی طور پر آپ کو برا محسوس، آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرے گا۔ اور ایون اگر آپ کے باپ کو، ڈیڈ کو پتہ بھی چل گیا کہ میرے سامنے میرے بیٹے نے بڑی نیازمندی، بڑی حلیمی، بڑے جھکنے والے، میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کر یہ باتیں کی تھیں، اب اس سے وہ مکر گیا، وہ بھی ناراض ہو جائے گا۔ تو پیارے عزیز دوستو، نماز میں اگر ہم ان لوگوں کا راستہ مانگیں جن پر اللہ کا انعام ہوا تھا، اور وہ 2 ہی گروپ بچتے ہیں، انہی میں نبی آئے، تمام انبیاء کرام وہاں پر آئے، کتابیں وہاں پر آئیں، اور پھر دوسری کے صدیقین جنہوں نے سچ بولا، اور اتنا بڑا سچ بولا، ان میں ایک صدیق کا قصہ میں نے کہیں پہلے بھی بیان کیا تھا، اس کا نام حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے، اور اس کا ایک سچ بولنے پہ ان کا سر قلم کر دیا گیا۔ پھر شہداء، یعنی لوگوں کو آروں کے ساتھ چیر دیا گیا، لوگوں کو شیروں کے سامنے پھینک دیا گیا، اور میسک، سدرک، عبد نجو کی بات آپ کو یاد ہوگی اگر آپ کلام الہی توریت شریف کو پڑھیں، اور میں دعوت فکر دیتا ہوں اگر آپ نے کلام الہی کو نہ پڑھا آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ واقعات کہاں ہیں۔ اور آگ جل رہی تھی، اور بادشاہ نے 7 گنا آگ کو تیز کرنے کا حکم دیا، اور سوال کیا تھا کہ آؤ اس مورتی کو سجدہ کر دو۔ آپ دیکھیے مومنین کا ایمان اس دور کے اندر جن کا آپ راستہ مانگتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں ہم تیری مورت کو سجدہ نہیں کریں گے، اور پھر انہیں آگ کے اندر پھینک دیا گیا، جس کو اسلام کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ آگ گل و گلزار ہو گئی۔ تو بادشاہ اپنی مسند پہ بیٹھا تماشا دیکھ رہا تھا، یہ باندھ کر پھینکے اب تک تو مر چکے ہوں گے، لیکن خدا کی قدرت دیکھیے کہ وہ تینوں جو لوگ تھے وہ آگ میں گھوم رہے تھے، اور ان کے ساتھ ایک ایسی ہستی تھی جس کو الہ زادہ کہا گیا، ایسا لگتا تھا جیسے خدا کی مانند کوئی قدوس ہستی ہے، اور وہ آگ ان کے بالوں کو بھی نہیں جلاتی ہے، ان کے کپڑوں کو بھی نہیں جلاتی، لیکن دے ہیو پیڈ دا پرائز۔ تو ایسے لوگ تھے، اور پھر صالحین لوگ تھے جو کہ اپنی عبادت کے وسیلے سے اپنے خدا کو خوش کرتے تھے۔ اب ہم نے سوچنا یہ ہے کہ اتنی بڑی بات ہے، مجھے نہیں پتا آپ کی اس وقت کیا کیفیت ہے جب آپ اس پروگرام کو واچ کر رہے ہیں، لیکن میں سچ اگر بتاؤں تو میرا دل جو ہے خدا کی محبت سے، برکت سے ممور ہو رہا ہے کہ کیا بات ہے، اور کتنا بڑا کلام ہے کہ ہم ان لوگوں کا راستہ مانگیں جن پر اللہ کا، خدا کا، رب کا انعام ہوا تھا، اور جیسے ہی ہم نماز سے باہر نکلیں ان بیچارے یہودیوں کو بھی ہم کافر کہہ دیں، اور ان مسیحوں کو بھی ہم کافر کہہ دیں، اور ہو سکے تو صرف کافر نہ کہیں بلکہ اس کی امپلیمنٹیشن کرائیں، لوگوں کو ہم جو ہے موٹیویٹ کریں، ان سے ملنا نہیں، ان سے ہاتھ نہیں ملانا ہے۔ پیارے مسلمان بہن بھائیوں اور پیارے مسیحی بہن بھائیوں، اس پروگرام کے وسیلے سے ہمیشہ میری کوشش رہی ہے کہ ہم وہ چراغ جلائیں جو کبھی بجھنے کے نہیں ہیں، اور ایسا نمکین کلام ہم پیش کریں جس کے کھانے سے آپ کو بھی مزہ آ جائے،
اور جو بے مزہ زندگی ہے، بے لطف زندگی ہے، اس کے اندر بھی وہ باتیں اجاگر ہو جائیں تاکہ وہ خود منور نہ ہو بلکہ دوسروں کو بھی نور بانٹے۔ کون انسان ہے جو دوسرے کا ہاتھ پکڑ سکتا ہے؟ کون انسان ہے جو دوسرے کو راستہ دکھا سکتا ہے جس کی اپنی دو آنکھیں بینائی کے ساتھ کام کر رہی ہوں؟ وگرنہ سیدنا المسیح نے، جناب یسوع المسیح نے انجیل شریف کے اندر فرمایا، اندھا اندھے کو کیا راہ دکھا سکتا ہے؟ جب ایک دوسرے کو پکڑیں گے تو دونوں ہی جو ہے وہ گڑھے کے اندر گریں گے۔ اس لیے جب تک آپ کلام الہی کو، تورات شریف کو، انجیل شریف کو، زبور شریف کو، صحائف انبیاء کو قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ نہیں پڑھیں گے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ میں کامنٹ کے طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، انکریجمنٹ دے رہا ہوں آج کے اس پروگرام کے وسیلے سے۔ مثال کے طور پہ جناب نوح علیہ السلام کا واقعہ یا ان کا نام ہر مسلمان بہن بھائی نے سنا ہے، لیکن ان کے طوفان کی بات بھی کی جاتی ہے۔ ایک بہت بڑے رائٹر ہوئے ہیں اس دنیا میں، نہیں، ان کا نام ہے مولانا ماجد دریابادی۔ ان کا قرآن آپ کو مل سکتا ہے کسی بھی اسلامک بک سٹال سے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جب وہ جناب نوح نبی کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی کشتی کو ڈسکس کرتے ہیں تفسیر کے اندر، تو انہیں یہ پتہ نہیں کہ وہ کشتی کیسی تھی، لیکن میں سلیوٹ کرتا ہوں ایسے صادقین کو، ایسے سچے لوگوں کو جو سچ بولتے ہیں۔ انہوں نے بھلا کیا کیا ہے؟ انہوں نے لکھا ہے کہ کشتی اتنی بڑی تھی، اتنی چھوٹی تھی، اتنی لمبی تھی، اتنی اونچی تھی، اتنی چوڑائی میں تھی، اور آگے کیا لکھا ہے؟ با حوالہ تورات شریف۔ یہ بالکل میں آپ کو وہ بات کر رہا ہوں تاکہ مولانا ماجد دریابادی اگر جو بڑے اسکالر ہو کر یہ بات لکھ سکتے ہیں، اور الٹیمیٹلی کیسے لکھ دی انہوں نے بالکل پوری پیمائش میجرمنٹ اس کی لکھی ہے، اور لکھا ہے کہ ود دا ریفرنس آف دا تورات شریف کا حوالہ انہوں نے دیا ہے۔ تو اگر اتنا بڑا عالم پڑھ سکتا ہے اور لکھ سکتا ہے تو عام امتی کو تو پڑھنا چاہیے۔ اس پروگرام کی برکت ہی یہ ہے کہ دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ، آئیے پنچ کرنے کی بجائے، باکسنگ کھیلنے کی بجائے ہم ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھائیں۔ اور دوستی کیا کرتی ہے؟ دوستی آپ کو ہمت دیتی ہے، دوستی آپ کو مایوسی سے نکالتی ہے، اور دوستی آپ کے لیے برکت کا باعث ہو جاتی ہے۔ تو اتنا بڑا عالم جو ہے اس نے کیسے لکھ دیا کہ با حوالہ تورات شریف؟ کیونکہ اس نے پڑھا۔ پڑھے بغیر آپ کوئی بات نہیں کر سکتے، پڑھے بغیر آپ کوئی ریفرنس نہیں دے سکتے۔ اس لیے ہم مذہب کو تو مانتے ہیں، ہم اسلام کو تو مانتے ہیں، ہم مسیحیت کو تو مانتے ہیں، ہم مسیح کو تو مانتے ہیں، لیکن کیا نہیں کرتے؟ ہم پڑھتے نہیں ہیں، بلکہ صرف ہم سننے پہ اکتفا کرتے ہیں۔ جی ہم نے فلاں سے سنا تھا۔ میری دعوت فکر آپ کو ہمیشہ یہ ہوتی ہے، اور یہ ایک یونیک اور منفرد پروگرام ہے۔ مجھے بالکل بخوبی احساس ہے کہ جب تناؤ ہو، جب مرنے مرانے کی باتیں ہوں، گرم سے گرم پروگرام سننے کی عادت ہو، تو دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ کچھ عجیب لگتا ہے، لیکن میں شور کرتا ہوں یہی دوستی ہمیں اس پوری دنیا کو گلو گلزار بنانے میں اور اس کو محبت کا سینٹر بنانے میں مدد دے گی۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں۔ اے رب کریم، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں آج کے پروگرام کے لیے۔ خدا تیری عجیب اور جلالی باتوں کے لیے، تو عظیم تر ہے، تو ہمیشہ معاف کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ تو نے خود فرمایا توبہ کرو، آسمان کی بادشاہی قریب آ گئی ہے۔ تیرے ہی پاک جلالی اور زندہ قدوس یسوع مسیح کے نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔ پیارے عزیز دوستو، بہنوں، بھائیوں اور ناظرین، میرا رشتہ آپ کے ساتھ دوستی کے وسیلے سے ہے۔ میری گزارش یہ ہوگی، دعا میں یاد رکھیے اور دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ۔